بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مولانا اسحاق کی ایک ویڈیو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہدایت کریمہ دا ذکر کیونکہ یہ تو بہت اس طرح ہو رہا کہ جے انہاں کو گناہ ہو گیا کہ کو آندے اللہ کو معافی منگے تم ہی بخشش دی دعا کر اللہ نے پاؤندے کو توبہ قبول کرنے دا بڑے بڑے چنگے عالم جڑے ہو کے جاندے جس طرح اس ویلی حکم ہو لیا بندے کو گناہ ہوے انہوں مدینہ کے جانا چاہیے حضور کی قبر پاک کے جا کے ایت پڑھنی چاہیے کہ کہے کہ یا رسول اللہ توں جڑا قرآن ہے میں ان تک کو آ گیا ہے مطابق تو میری بخشش دی دعا کر اندھیر مت بالکل بجائے ہے تو صحیح پیدا ہوتا ہے گمراہی چپ گئے تیری گلاں صحابہ نے کی نہ کہ حضور کی قبر جا کے کسی بات نہیں آکھیا یا رسول اللہ جلد سے فرمایا موقع نہ کرایا امام ابن کثیر جیسا سوچا کہ تفسیر کے سارے اس بھی جگہ نے دیکھا کہ بدو آیا بات نہ بدو دا پتہ نہ کو گھر دا پتہ بدو آیا نے آ کے رسول اللہ کی قبر پاک کے اللہ رسول تیرے تے آیت اتری تے میں گناہ نہ وجہ کی قبر پاک آ گیا میری ہم بخشش دعا کر تو پھر لوگوں منہ کر کے شعر ہی پڑے تے بعد پھر اس کی جڑا جان پہ والا بدو جا گیا میں نہیں آ گئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر آپ نے کہ اس بدو پیچھے جا کے میرے تو انہوں نے بشارت دے دے کے بخشا بڑے حق نے ایک گل کی تھی اتنے کہ ایک آیت نے لوگوں کو گمراہ کرتا شرک چ پاتا یعنی آیت دی وجہ نہ غلط تفسیر نے مولانا اسحاق صاحب تسی تے ہن مر گئے ہو تہاڈی ضروریت تو میں انہوں کو سوال کردے سی کہ دسو کہ دنیا جہان دیاں تفسیراں چ اور حدیثی کتاباں چ یہ واقعہ لکھیا وا یہ تسی کلے رہ گئے اس آیت دی تفسیر صحیح سمجھن والے باقی سارے غلط سمجھے یہ بھابی رہ گئے مطلب سارے تہاڈے عقیدے کے خلاف ایک گل ہو گئی فلو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ نے فرمایا جدوں یہ اپنی جانت تو ظلم کر لین تے پیارے حبیب تہاڈی بارگاہ آ جان تے تسی بھی یہ اللہ تو استغفار کرن تو تسی بھی انہاں واسطے استغفار کر دو تے اللہ نو بخشن والا مہربان پاؤن گے۔ ہن یہ قرآن دی آیت سورہ نساء دی آیت ہے یہ تحت ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھیا اتبی والا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ ایک عرابی دیہاتی آیا اور انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا کے استغاثہ پیش کیتا اللہ کی بارگاہ جا انہوں شفیع بنایا۔ ہن اے مولوی کہندا وا کہ تسی یہ شرک دا دروازہ کھولتا انہیں مطلب کہ یہ شرک اللہ فرماتا پیارے حبیب تہاڈے کول آ جان تے تسی اللہ کو استغفار کرن تسی انہاں واسطے اللہ کو استغفار کر دو تے کہ اللہ نے پھر شرک دا دروازہ نہیں کھولا تہاڈے واسطے وہابیوں تے مولوی اسحاق صاحب تے یہ تے گل ہو گئی نا تسی اللہ دے شرک دا فتویٰ لائی کھڑے ہو کہ ایک کہڑی گل مطلب ابن کثیر نے اپنے کولوں کیتی واقعہ لکھیا نا واقعے دے وچ ہو حقیقتاً واقعہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ بحث او آیت دے مطابق واقعہ پھر امام قرطبی نے لکھا پھر بہت سارے مفسرین نے لکھا پھر مفسرین نہیں امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان چ لکھا واقعہ پھر نہ صرف سنی دیوبندیاں چشوری تھانوی نے نشروتی واقعہ لکھا بے شمار لوگوں نے محدثین نے مفسرین نے واقعہ لیا جس وقت مولانا اسحاق صاحب دے عقیدے کے خلاف گل ہوئی وہ چڑھ دوڑے دی تفسیر دی عقائد غلط مطلب لیا مطلب کی دا کہ جدوں اللہ سکھا رہا پیارے حبیب تہاڈی بارگاہ آن تو تسی کون ہوندے انہوں شرک کہنے والے اور جو امام ابن کثیر نے واقعہ لیتا ابن کثیر نے کل لیا ہو امام قرطبی نے اور بہت سارے مفسرین لیا واقعہ ہو ایک دیہاتی والا اور ایک روایت کے مطابق تو مولا علی رضی اللہ عنہ دے کول شخص آیا سی آپ نے دربار مبارک تے بھیجیا سی ہن شرک دا فتوی تہاڈے کس کو جاندے مطلب علماء جڑے گزشتہ گزرے عربی مفسرین جڑے عربی تفسیراں جانن والے سی عربی نو گہرائی نہ جانن والے سی ہن وہ بھی سارے شرک مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرک دی تعلیم کردے کون ہوئے مشرک ہوئے نا اگر اسی شرک کردے تو وہ کون ہوئے۔ اچھا نمبر 2 ساری دنیا دے مفسرین اور اسی طرح سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتاب نے غنیۃ الطالبین لکھا ہی طریقہ اچھا الفقہ علی المذاہب الاربعہ دے وچ یہی گل لکھی ہے کہ سرکار دی بارگاہ جا کے یہی کہنا چارے اماماں دی فقہ تے او کتاب مطلب کی ہویا سارے لوگ یہ گل کر رہے ہیں اور تسی کلے نو شرک بنائی کھڑے ہو لوگ کہندے مولا اسحاق صاحب نے تے مرزا جی نے فرقہ واری ختم کیتی ہے مینوں دسو اس تو وڈی فرقہ واری کی ہونی تسی مسلماناں دی میجورٹی نو اگر مشرک کہندے ہو تے اس تو وڈا شرک اور کی ہے گا تو مولانا اسحاق صاحب دے جننے ایسے پیروکار نے انہوں سارے چاہیے وا کہ بابے دی یہ بابی نہ بنو اس بابے دے پیچھے کلا نہ چلو پچھلے بابے جو گزرے جڑے عربی دان سی جڑے بڑے محققی لوگ سی ابن کثیر اسماء الرجال دے امام سن تاریخ دے امام سن تفسیر دے امام سن تو یہ مولوی صاحب جمی پنجابی یہ اٹھ کے کھڑا ہو کے انہوں نے اتنے پچھلے لوگوں جڑے ہور بڑے بڑے مفسرین اور محدثین انہوں نے اٹھ کے مشرک کو کافر کہنا شروع کر دے اس بنا تے اکثر مشرک مسلمانوں مشرک کہنا شروع کر دے تو یہ دسو کہ یہ فرقہ واریت نہیں کسی نے مشرک ہی کہہ دینا شرک سب تو بڑا گناہ ایک اس تو بڑی فرقہ واریت کیڑی ہے اس وجہ تو مسلمانوں دعوت اصلاح تہاڈی مہربانی اس مسلمانوں دی میجورٹی نے شرک نہیں کرنا اس مسلمانوں دی میجورٹی نے جنت جانا وا اسی صاح بنیاں تو مشرک تو جنت جا ہی نہیں سکتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ نے شرک نہیں بخشنا اس کے علاوہ جو چاہے گا بخش دے گا تو ہن اگر تسی یہ منتے ہو کہ بریلوی سارے شرک کردے آ تے میجورٹی شروع تو انہاں دی گزری مفسرین سارے ہی گل لکھدے رہے
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ महफूज